اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ۔ یہ قرآن مجید کا 7واں پارہ ہے اور سورہ انعام ہے۔ اس مکمل صورت میں چونکہ قرآن کا ایک مزاج ہے بات کرنے کا، اس مکمل صورت میں مکی صورت ہے اور اس میں پوری صورت میں تقریباً صرف ایک ہی عنوان پر بات ہوئی ہے اور وہ ہے اللہ کی وحدانیت۔ الگ الگ مثالیں مشرکین مکہ جتنے اعتراضات لے کر آتے تھے، واقعات کے ذریعے سے، مثالوں کے ذریعے سے اللہ کے نبی پر آیتیں نازل ہوتی ہیں، آپ پڑھ کر سناتے باقاعدہ باریک سے باریک مثال کہ کیسے تم کھیت میں ایک بیج ڈالتے ہو، اس بیج میں سے چھوٹا سا پودا جھاڑ نکالنے والا کون ہے، مختلف طرح کی مثالیں۔ یہاں بھی اللہ تبارک و تعالی نے ایک واقعے کی جانب اشارہ کیا، اور واقعے کو بیان کرنے کا مقصد، چونکہ اس سے پہلے بھی بات آئی ہے کہ قرآن کے ہر واقعے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان اس سے سبق حاصل کریں۔ کہانی سنانا مقصد قرآن کا کبھی نہیں ہوتا۔ تو یہاں یوں کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، وَإِذْ اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے والد آزر سے یوں کہا تھا أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، جن پتھروں کو تراش کر تم مورتی بناتے ہو، کیا تم ان کو معبود سمجھتے ہو؟ إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، میرے خیال میں تو آپ اور آپ کی قوم گمراہی میں ہیں، صاف کوئی شک نہیں۔ قرآن صرف اشاروں میں بات کرتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر قرآن نے اپنے انداز میں 17ویں پارے میں بیان کی ہے۔ 5واں رکوع ہے، اس کی شروع کی 8 یا 10 آیتیں اسی واقعے پر ہیں۔ اپنے والد کو سمجھانا شروع کیا، باپ نے مارنے کی نکالنے کی دھمکی دی، پھر جا کر وہ پورا لمبا چوڑا قصہ ہے کہ ان کی خوشی کا کوئی دن تھا، وہ سب چلے گئے میلے میں، ابراہیم علیہ السلام ان کی عبادت گاہ میں داخل ہوئے، کسی کا ہاتھ توڑا، پاؤں توڑا، کسی کی گردن توڑ دی، بڑے والے کی گردن توڑ کر کلہاڑی اسی کی گردن میں لٹکائی، وہ ایک لمبا چوڑا واقعہ ہے۔ تو جب اپنے باپ سے یہ کہا، یہ کہہ دیا کہ آپ گمراہی میں، اس کے بعد قرآن بیان کرا، یعنی یہ جو قرآن کی پہلی آیت ہے یہ تو بعد کے حالات ہیں، اس کے بعد کی جو آیت ہے یعنی ابراہیم علیہ السلام کی تربیت کیسے ہوئی اور اللہ کیسے ان کو منظر دکھاتے تھے، اس کے بعد وہ قرآن بیان کر رہا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم ابراہیم کو کائنات کے اس پوری یونیورس کے الگ الگ مناظر دکھاتے تھے۔ کیسے؟ ایک رات میں تھے، ستارے کو دیکھ لیا، کہنے لگے یہی خدا ہو سکتا ہے۔ ابھی نبی نہیں بنے تھے، اللہ کی جانب سے مناظر دکھائے جاتے ہیں انبیاء کو کہ یہ میرا خدا ہو سکتا ہے، لیکن جب دن کی روشنی اور چاندنی پھیل گئی، وہ بجھ گیا، ختم ہو گیا، تو کہنے لگے یہ تو جو ختم ہونے والا ہو، جو مٹ جانے والا ہو، اس کو تو میں اپنا خدا نہیں بنا سکتا۔ اگلی رات ہوئی، چاند کو دیکھ لیا، ارے یہ بڑا اچھا ہے، بڑا شاندار ہے، بڑا خوبصورت لگ رہا ہے، لیکن دن نکلا، سورج کی روشنی تیز ہوئی، چاند کی روشنی ختم۔ کہنے لگے مولا اس کا بھی معاملہ بالکل اسی کی طرح ہے، اگر میں ایسا ہی کرتا رہا اور آپ نے مجھے راہ نہ دکھائی تو میں تو گمراہ ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد دن میں سورج کو دیکھا تو کہنے لگے یہ بڑا ہے، یہ خدا ہو سکتا ہے، لیکن شام ہوئی، رات نے اپنی لپیٹ میں اپنی چادر جب رات نے پھیلائی اور اندھیرا ہوا تو سورج بھی ختم۔ تو اس کے بعد کہنے لگے فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اس وقت اللہ نے راہ دکھا دی۔ اب اس موقع پر یہ آیتیں میں نے کیوں آپ کے سامنے پڑھی؟ جو آج کل نیا فلسفہ چل رہا ہے اور نیو ایجوکیشن پالیسی جو تقریباً نافذ ہو چکی ہے، جس کو امپلیمنٹ کر دیا گیا ہے،
اس میں ایک بہت بڑی شق ہے سورج پوجا، سورج کو دیوتا ماننے کی، اور سینکڑوں واقعات ہمارے سامنے ہر مہینے آ رہے ہیں شہر بنگلور سے یا آس پاس کے علاقوں سے، جو ایمان والے کے لیے تکلیف دہ ہیں، اور وہ اس لیے ہیں کہ ماں باپ دھیان نہیں دے رہے ہیں، بالکل ابھی بھی اسی نیند کی حالت میں ہیں جیسے پہلے تھے، اب وہ معاملہ نہیں رہا۔ آپ اسکولز کی مارننگ پریئرز جو ہوتی ہیں ان کے الفاظ پڑھیں، چیک کریں، اپنے بچے کو کہیں ڈالنے سے پہلے کیا کہلوایا جا رہا ہے اس کی زبان سے، وہ کیا اقرا کیوں؟ میرے بھائی، بچے کا ذہن تقریباً 7 سال تک ایسا ہوتا ہے، جو نقش کریں گے آپ، اس کو میڈیکل سائنس قبول کرتی ہے کہ 7 سال تک جو آپ اس سے کہلوائیں گے وہ اپنی ایکٹیویٹیز میں اس کو کر کے دکھائے گا۔ اب بچہ UKG LKG پری نرسری میں جاتا ہے، خیال نہیں کیا جاتا۔ اب جیسے ہمارے یہاں بھی ایک جلسہ ہوا بچوں کا پروگرام، اس میں مفتی نظام الدین صاحب تشریف لائے تھے، انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا جو بڑا خطرناک تھا۔ ایک والدہ اپنے بچے کو لے کر بنگلور کے کسی علاقے میں جا رہی ہے، چونکہ بنگلور میں عیسائی برادران کی تعداد اچھی خاصی ہے، چرچ بہت زیادہ ہیں۔ اس بچے نے حضرت مریم علیہ السلام کی جو یہ مجسمہ یہ لوگ اپنی پوجا عبادت کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کو دیکھا، اور اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا، ہاتھ جوڑ کر۔ ماں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ تو روزانہ ہمارے اسکول میں کرایا جاتا ہے کلاس کے شروع ہونے سے پہلے۔ تو نیو ایجوکیشن پالیسی جو آئی، اگر نہ بھی آئی ہوتی تو میرے بھائی مسلمان کے یہاں اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کسی کو معبود تصور کرنا یہ ایسا ہے کہ انسان اپنے آپ کو تباہ کر لیتا ہے۔ یہاں چاند ہو، سورج ہو، ستارہ ہو، کچھ بھی ہو، وہ معبود بن ہی نہیں سکتا۔ اس ذات الہیہ کے علاوہ کسی کو یہ حق ہے ہی نہیں کہ اس کے بارے میں تصور کیا جائے کہ معبود ہے، خود نہیں۔ ہم کتنی مرتبہ احادیث میں پڑھتے ہیں جس سورج کو آج یہ کہا جا رہا ہے کہ مانو تمہارا خدا ہے، اسی کے بارے میں 1400 سال پہلے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، وہ غروب ہونے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جا کر اجازت لیتا ہے کہ میں کیا کل صبح نکل سکتا ہوں۔ یہ احادیث کے الفاظ ہیں۔ اتنی کھلی ہوئی تعلیمات کے باوجود مسلمانوں کے بچے اگر غلط راستے پر جائیں تو قصور کسی دوسرے کا نہیں ہو سکتا۔ سامنے والا تو پالیسی بنائے گا، چال چلے گا، اب آنکھ بند کر کے اگر ہم سو جائیں تو غلطی ہماری ہے۔ ہم بچوں کو یہ نہ سکھائیں کہ بیٹا توحید کا تصور کیا ہے، اللہ کو ایک ماننا اور جاننا کسے کہا جاتا ہے۔ جب ہم بچوں کو سکھاتے نہیں ہیں، بتاتے نہیں ہیں وحدانیت کا مطلب کیا ہے، واقعہ بچہ اگر مشکل باتیں نہیں سمجھے گا تو بچوں کو کہانیاں پسند ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی کے واقعات، صحابہ اکرام کے واقعات، انبیاء کی سیرتیں جو قرآن نے 25 انبیاء کا تذکرہ کیا ہے، ان کے واقعات کتابیں بھری پڑی ہیں، صفحات لاکھوں میں ہیں۔ بچوں کو موبائل کے ذریعے سے ویڈیوز، ریلز، گیمز کی عادت ڈالنے کے بجائے ان کی جگہ سنائیے اولیاء اللہ کے واقعات، صحابہ کرام کے۔ کتنی کتابیں، بے شمار، بے انتہا، کچھ نہیں ہو سکتا قصص القرآن کے نام کی سینکڑوں کتابیں مصنفین نے لکھی ہیں، لکھنے والوں نے۔ بچوں کو سنائیں، عادت ڈالیں، بچہ سونے لگے۔ اور آپ کو ایک چیز اور جانکاری کی آج بتاؤں میں، جو والدین ہیں ان کو اس کا احساس ہوگا۔ جب بچہ سونے لگتا ہے، سونے سے پہلے کے 10 منٹ، اس کو یاد رکھیے گا، سونے سے پہلے کے 10 منٹ، اور جب وہ بچہ نیند میں چلا جاتا ہے وہ 10 منٹ، یہ 20 منٹ ہر بچے کے لیے 7 سال تک بڑے اہم ہوتے ہیں۔ جو خوراک اس کے سونے کے موقع پر اس کے ذہن میں ڈالی جائے گی وہ نقش ہو جاتی ہے، یہ میڈیکل سائنس کہتا ہے۔ کیونکہ آج کل کے زمانے میں لوریاں سنائی نہیں جاتی، ماں کھانا بنا رہی ہے، ذرا بچے نے پریشان کر لیا، دامن کھینچ لیا، باپ کو ذرا پریشان کر دیا، موبائل آن کیا، دے دیا لگا کر۔ یہ ایڈکشن ہے جو چل رہا ہے۔ ہم لوگ تربیت نہیں کر رہے ہیں بچوں کی۔ تربیت کرنا اسے تھوڑی نہ کہتے ہیں۔ ہم بچوں کو چومتے نہیں ہیں، پچکارتے نہیں ہیں، بوسہ نہیں لیتے ہیں،
ایک صحابی اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے، اللہ کے نبی حضرت حسن و حسین کے ساتھ تھے، آپ نے بوسہ لیا۔ اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ ان کا نام تھا۔ وہ کہنے لگی اللہ کے نبی میرے 10 بچے ہیں، 10، میں نے آج تک کسی کا بوسہ نہیں لیا، کسی کا بوسہ نہیں لیا۔ اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا، بڑی مشہور حدیث ہے، من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا رحم نہیں کیا جاتا۔ ان بچوں کو اٹینشن چاہیے، توجہ، وہ یہی تو چاہتے ہیں، ماں کی محبت، باپ کی محبت۔ آپ خود سوچیں ایک بچہ موبائل سے کیوں بہلتا ہے؟ کیونکہ موبائل کے اندر جو پروگرام چل رہا ہے وہ اس کی اٹینشن بچے کی جانب، اس کو وہی تو چاہیے۔ اب ماں اس کو توجہ دینے کے لیے تیار نہیں، باپ نے قسم کھائی ہے کہ نہیں ہم جو ہے ملینر بننے کے بعد ہی بچوں سے ملیں گے۔ ہمارے حالات یہ ہیں کہ مال جم جائے، بلڈنگ اچھی ہو جائے۔ میرے بھائی اگر محبت کرنے والے ہونا، بچہ چاہے گندا کتنا ہو، کسی نے بڑی اچھی بات کی کہ بچوں کی تو پسینے میں بھی محبت کی بو ہوتی ہے، لیکن کیونکہ ہم وقت ہی نہیں دیتے، وقت ہی نہیں دیتے، رات میں کب سویا کب جاگا، کیا ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں، وہ بھی ہماری مجبوری ہے۔ اگر خدا نخواستہ بچے ماؤں کے پیٹ سے چلنے والے پیدا ہوتے تو وہ بھی نہ کرتے ہم جو کرتے ہیں 2 سال تک مجبوری میں، یہ حقیقت ہے۔ اور اسی بنیاد پر آگے چل کے یہ ہوتا ہے کہ ہماری توجہات اتنی کم ہوتی ہیں، اسکول میں کیا چل رہا ہے، وہ کیا پڑھ رہا ہے، اس کے سلیبس کے اندر کہیں ایسا تو نہیں شرکیہ اعمال کی دعوت دی جا رہی ہے، کچھ اٹینشن کچھ نہیں رہتا۔ اور پھر ایسے واقعات آتے ہیں کہ پھر آگے چل کر وہ یہ کہتا ہے، وہ خود الٹا سوال کرتا ہے خدا کون ہے، اس کو کس نے بنایا، اور پھر اس کے نتیجے ایسے ہوتے ہیں آپ سے زیادہ ہم جانتے ہیں کہ ایتھیسزم اپنے ٹاپ پر ہے آج کے زمانے میں۔ مرتد ہونا، وہ کسی کو بھی نہیں مانتے، نہیں مانتا خدا کو، نہیں مانتا اللہ کو، وہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اس کی تربیت نبوی طریقے پر نہیں کی گئی، جو اللہ کے نبی نے حسن و حسین کی، اپنی نواسیوں کی، اور اس کے بعد صحابہ نے اپنی بچوں کی۔ میرے بھائی ان واقعات میں اشاروں میں قرآن بہت بہترین دعوت دے دیتا ہے کہ تمہیں کرنا کیسے ہے۔ بہرحال جو باتیں کہی گئیں، سنی گئیں، دعا فرمائیں اللہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔